بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، وہ کام وہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور بار بار کوشش کر رہا ہے لیکن اس کو کامیابی نہیں ملتی، تو لوگ اس کو کمزور کہنا شروع کر دیتے ہیں، کمزور سمجھنا سٹارٹ اس کو کر دیتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ کسی کو کمزور کہتا ہے یا کسی جو ہے کوشش کرنے کے بعد اگر اس کو کامیابی نہیں مل رہی ہے، اس پر اگر وہ اس کی مذاق اڑاتا ہے تو بندہ ان چیزوں کو بڑا سیریس لیتا ہے اور وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ میں تو کمزور ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو کمزور ماننا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو اسی وجہ سے کامیابی کا راستہ طے نہیں کر پاتے کہ وہ لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں۔ وہ کہا نا کسی نے، سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ تو اگر کوئی آپ کو کمزور بول رہا ہے، کوئی اگر آپ کو کمزور مان رہا ہے، تب بھی میرے بھائیوں یاد رکھنا، کبھی بھی زندگی میں مایوس نہ ہونا، اللہ پر توکل کرنا، اپنے راستے پر چلتے رہنا، کوشش کرتے رہنا۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن ایسا آئے گا کہ آج جو آپ کو کمزور بول رہے ہیں، کل وہ آپ کی مثال دیتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کی کامیابی کی مثال دیتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کا اسٹرگل لوگوں کو بتائیں گے، اپنی اولادوں کو آپ کا اسٹرگل بتا کر کے موٹیویٹ وہ کریں گے۔ 3 باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا، جب بھی اس طرح کا ماحول کریٹ ہو، جب بھی آپ کامیابی کے راستے پر چل پڑو، جب بھی آپ کوشش کرو، جب بھی آپ ٹرائی کرتے رہو، لوگ آپ کو مایوس اگر کہنا شروع کر دے، اپنا دل چھوٹا نہ کرنا۔ دل ٹوٹ جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن یاد رکھنا ٹوٹے ہوئے دل پر اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ نظر ہوتی ہے، ٹوٹے ہوئے دل کے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سنتا ہے۔ جب کسی کا دل ٹوٹا ہو، آنکھوں سے اشک جاری ہو اور زبان سے وہ اپنے رب کو پکارے، ایسا بندہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ انسان کا جو مزاج ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ وہ بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے، بہت جلدی خوش ہو جاتا ہے، بہت جذباتی ہو جاتا ہے، اور اس کو نعمت ملے بہت خوش ہو جاتا ہے، نعمت اللہ تعالیٰ چھین لے ناراض ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا۔ اگر آپ کوشش کر رہے ہو نا، یہ 3 چیزیں آپ کی بڑی کام آئیں گی، دھیان سے سننا۔ اگر لوگ آپ کو کمزور کہتے ہیں، ان 3 چیزوں پر عمل کرو۔ مصیبتیں آپ پر آتی ہیں، ان 3 چیزوں پر آپ عمل کرو۔ بہت زیادہ پریشان رہتے ہو، ڈپریشن میں رہتے ہو، ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر بسا لو۔ نمبر 1، ہمہ وقت اللہ رب العزت کی رحمت پر نظر رکھو۔ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہے نا، وہ اللہ کی رحمت کے اندر ہے، اللہ کی رحمت سے باہر نہیں۔ اگر آپ کوشش کر رہے ہو، کسی مقصد کو پانا چاہتے ہو، آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ بیمار رہتے ہو تو آپ کی بیماری اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے۔ اگر آپ کو رزق نہیں مل رہا ہے، تنگ دستی ہے، آپ کا رزق اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر آپ ایک دائرہ بنا لے تو اس دائرے کے اندر ہر چیز ہے، آپ کی پریشانی کے تمام حل ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں۔ آپ کی نظر اللہ کی رحمت پر ہونی چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اگر آپ کوشش کر رہے ہو، آپ کا مقصد اللہ کی رحمت میں ہے، اس کو تلاش کرو اللہ کی رحمت میں، مانگو اس کو اللہ تعالیٰ سے، کوشش کرو، اسباب اختیار کرو، اس کے ساتھ اللہ سے مانگو۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے، سب سے زیادہ فضل اللہ تعالیٰ کا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے طاقت مانگو گے، اللہ طاقت آپ کو دے گا۔ کمزوری دور کرنے کی دعا مانگو گے، اللہ آپ کی کمزوری کو دور فرمائے گا۔ اور کمزوری بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے دور کر سکتا ہے۔ اگر وہ لگاتار کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کی کمزوری کو بھی دور کر دے، مقصد بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے۔ تو نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اس چیز کو تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اس چیز کو آپ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ نمبر 2، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو
اپنے مقصد تک پہنچا کر ہی دم لیتی ہے. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے، اور اللہ نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. صبر جو ہے نا بڑا اعلیٰ کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کے تعلق سے کہا نا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرے انہیں اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے. جس بندے کو اللہ کا ساتھ مل جائے، کیا مقصد اس کو نہیں مل سکتا؟ پھر کیا اس کو مقصد نہیں ملے گا؟ جب دنیا بنانے والا ہی اپنا ہو جائے، جب دنیا بنانے والے کا ساتھ ہی مل جائے، رب کا ساتھ مل جائے، پالنہارے کا ساتھ مل جائے، جو مقصد میں کامیابی دیتا ہے اس کا ساتھ مل جائے، جو عزتیں دیتا ہے، بلندیاں دیتا ہے، جو رزق دیتا ہے اس کا ساتھ مل جائے، تو بندے کے لیے پھر بچتا کیا ہے؟ کیا بچتا ہے پھر؟ رزق دینے والا وہ، کامیابی دینے والا وہ، عزت دینے والا وہ، ذلت دینے والا وہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے. ہر طرح کی کامیابی اس کے پاس ہے. اگر وہ کامیاب کرنا آپ کو چاہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے کامیابی نہیں چھین سکتی ہے. اگر وہ آپ کو کامیابی نہیں دینا چاہے، کتنی کوشش کر لو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ کامیابی اگر ملتی ہے اس کے ڈر سے ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے اس کی اطاعت سے ملتی ہے. تو صبر بڑی پاورفل چیز ہے. انبیاء کی پوری زندگی میں آپ اگر سب سے زیادہ کسی چیز کو دیکھیں گے وہ صبر ہے. رسول اللہ کی زندگی میں صبر، اور ایسا صبر کہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، ایسے صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا. حضرت موسیٰ کی زندگی میں آپ صبر دیکھیں گے. فرعون نے جب آپ پر تشدد کیا، صبر آپ نے کیا. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں آپ صبر دیکھیں گے، قوم والوں نے کتنا ایذا دیا، آپ نے صبر کیا. حضرت عیسیٰ کی زندگی میں آپ صبر دیکھیں گے، لوگوں نے آپ پر کتنا ظلم کیا، صبر کیا آپ نے. حضرت زکریا علیہ السلام نے تو کیسا صبر کیا کہ کٹ گئے، اف تک نہ کہا، پھر صبر کیا. تو صبر آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ مقصد میں کامیابی چاہتے ہو. تو ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور آپ کی کامیابی باہر نکل کر آ جائے، نہیں. تو کمزور پڑنے لگو نا، جب مقصد میں کامیابی کی طرف کوشش کرتے ہوئے کمزور پڑنے لگو، اللہ کی رحمت پر نظر رکھو، صبر کرو. اور نمبر 3 سب سے زیادہ پاورفل چیز توکل. توکل کے بنا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو توکل کرنا پڑے گا. اور کیسا توکل اور کس پر توکل؟ اللہ پر توکل. کوشش کرو لیکن توکل بھروسہ رب پر رکھو، امید رب سے لگاؤ. کوشش کرو، اپنے کوشش پہ بھروسہ مت کرو، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرو. جد و جہد کرو، اپنی جد و جہد پر توکل نہ کرو، اللہ پر توکل کرو. ایفرٹس لگاؤ، اپنے ایفرٹس پر توکل نہ کرو، اللہ پر توکل کرو. اسکیلز اگر آپ میں ہیں تو اسکیلز کے اوپر بھروسہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. اسکیلز کے اندر امپروومنٹ آپ کو لانا ہے، جد و جہد آپ کو کرتے رہنا ہے، راستے پر چلتے آپ کو رہنا ہے، لیکن توکل اللہ پر. اس لیے کہ کامیابی وہ دے. لاکھ آپ کی اسکلز ہو، لاکھ آپ کوشش کرو، اگر توکل اللہ پر نہیں ہے، آپ کی اسکلز، آپ کی جد و جہد کسی کام کی نہیں، وہ کبھی آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی. توکل تو آپ کو اللہ پر کرنا پڑے گا. اور وہ ہے کیسا؟ اگر آپ اپنی اسکلز پر بھروسہ کرو گے نا، اسکلز ختم ہو سکتی ہے. اگر آپ اپنی جسامت پر توکل کرو گے، آپ کی جسامت ختم ہو سکتی ہے. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ پر بھروسہ کرو جسے کبھی موت نہیں آئے گی. وہ ہے ایسا پاورفل، اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ زندہ ہے ہمیشہ. آپ ختم ہو سکتے ہو، وہ زندہ ہے. اسباب ختم ہو سکتے ہیں، وہ زندہ ہے. دوست احباب ختم ہو سکتے ہیں، وہ زندہ ہے. بوس ختم ہو سکتا ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے. تو بھروسہ کرو زندہ پر. اور پھر جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
तवक्कुल करने वालों के लिए उनका रब ही काफी है। जो लोग अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह ही उन्हें काफी है। अल्लाह ताला उन लोगों को जरूर कामयाब करता है जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। और कैसे कि आप देख रहे हो कि नामुमकिन है कामयाबी हासिल करना, आप देख रहे हो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल अगर कोई कर सकता है वो अल्लाह की जात है। सहरा में अगर कोई जिंदगी दे सकता है वो अल्लाह की जात है। बंजर जमीनों में जो अनाज उगा सकता है वो अल्लाह की जात है। रेगिस्तान में जो पानी का चश्मा निकाल सकता है वो जात अल्लाह की है। वही जात आपको भी कामयाब करेंगे। आप देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब फिरौनियों ने तशद्दुद किया, जुल्म किया, हजरत मूसा अपने मानने वालों को लेकर के निकले। पीछे फिरौनी है जिनके पास हथियार है, लश्कर है, हथियार है, जानवर है, हर तरह का हथियार उनके पास, हर तरह का जानवर उनके पास है। और हजरत मूसा के मानने वाले चंद थोड़े से, वो बड़ा लश्कर। हजरत मूसा निकले अपने मानने वालों को लेकर के, दरिया आ गया आगे। दरिया की मौजें पहाड़ों की चट्टानों की मानिंद थी, पीछे लश्कर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब क्या करेंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले अब क्या करेंगे? कोई तरकीब नजर के सामने नहीं है, बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो हजरत मूसा के मानने वालों ने कहा कि या नबी अल्लाह, पीछे लश्कर है, आगे दरिया है, अब क्या करेंगे? हम तो घेरे गए, इन्ना लमुदरकून, हम तो घेरे गए, बचने का कोई रास्ता नहीं है। हजरत मूसा ने क्या कहा? इन्ना मअय रब्बी सयहदीन, बेशक मेरा रब सबसे बेहतरीन रास्ता बनाने वाला है। तवक्कुल था, भरोसा था, अल्लाह ताला ने रास्ता दिया। मूसा से कहा असा दरिया पर मारो, हजरत मूसा ने असा दरिया पर मारा, दरिया फट गया। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के लिए रास्ता निकल आया। फिरौन ने जब वहां पहुंचे तो फिरौन ने कहा कि हम भी इसी रास्ते से जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो दरिया पार कर गए, फिरौन जब उस रास्ते में चलने लगे, उस रास्ते से दरिया पार करने की कोशिश करने लगे, अल्लाह ने हुक्म दिया दरिया को, दरिया मिल जा। दरिया मिल गया, सारे फिरौनी खत्म हो गए। उसी रास्ते से मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले गुजरे थे, वो पार हो गए। उसी रास्ते से फिरौनी भी चल पड़े थे, फिरौनी भी निकल रहे थे, लेकिन वो डूब गए। आखिर मामला क्या है? तो मसला ये है, बात ये है कि फिरौनियों को रास्ते पर भरोसा था, डूब गए। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर भरोसा था, इसलिए वो पार हो गए। इसी तरह आप देखिए हिजरत का वाकया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सिद्दीक़ अकबर साथ है, कुफार मक्का पीछे है, सिद्दीक़ अकबर और रसूलुल्लाह आगे आगे। सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूलल्लाह इस गार में रुक जाते हैं। गारे सौर में रुक गए सिद्दीक़ अकबर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुफार मक्का उस गार तक आए, अगर वो थोड़ा सा झुक जाते, कुफार मक्का गार के करीब आकर रुक गए, थोड़ा सा झुक जाते नीचे, सिद्दीक़ अकबर को रसूलुल्लाह को पा लेते। लेकिन वो खड़े थे गार के पास, उनके जहन के अंदर ये बात नहीं आई कि हम झुक करके इस गार के अंदर देख लें। किसने उनके दिल से बात निकाली थी? अल्लाह ने। तो सिद्दीक़ अकबर ने उनके पैरों को देखा कुफार के, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए बेकरार हुए और कहा या रसूलल्लाह अगर थोड़ा झुक जाए तो हमें पा लेंगे। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये तवक्कुल था, ये भरोसा था, जिसकी वजह से सिद्दीक़ अकबर और रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हिफाजत हुई। अल्लाह ताला ने हिफाजत किया तवक्कुल की वजह से। तो मेरे भाइयों, इन तीन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बसा लो, इनकलाब आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में, कामयाब हो जाओगे आप, मिसालें दी जाएंगी आपकी। आज जो आपको कमज़ोर कहते हैं, कल आपकी मिसालें देंगे।